ثابت کیا گیا کہ جو بلاسفیمی کا معاملہ ہے وہ تو خود مطلب ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے صاحب، یہ تو رسول کہہ گئے تھے کہ وہ قتل کر دینا. تو اب اس معاملے کو اگر لے کے آپ یہ لکھتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں یا آپ یہ کہتی ہیں، تو یہ بہت سنگین بات ہے، چونکہ جو اخبار بطور خاص ہر شخص تک جاتا ہے جو خواندہ ہے، وہ تھڑے پہ بھی بیٹھا ہے، وہ تنور پہ روٹی بھی لگا رہا ہے، وہ مڈل کلاس کا ہے، اپنے گھر میں بھی پڑھ رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میڈیا جو ہے ہمارا بطور خاص پرنٹس میڈیا وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی اتنا بڑا واقعہ ہوا، پنجاب کے گورنر کا جس طرح قتل ہوا، اس کی وہ کرنے والا، اس کے بارے میں یہ کہنے والا بہت کم تھے وہ لوگ جو یہ کہیں کہ بھائی وہ شخص بلاسفیمی نہیں کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک قانون ہے تو اس قانون میں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں اور ان کے پروسیجرل معاملات ہیں، تو ان کو آپ درست کر لیں. لیکن یہاں یہ عالم ہے کہ یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس شخص کو دن دھاڑے مار دیا گیا، اس کی اپنی پارٹی نے جس طرح اس کا مقدمہ لڑا وہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کو جس طرح اس کے قاتل کو جس طرح سپورٹ کرنے والے تھے ہم انہیں بھی جانتے ہیں کہ 500 وکیلوں نے وہ کیا جا کے اس کو. لیکن میں اس میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، لبرل فیشزم ایک بالکل غلط چیز ہے، اور یعنی کہ لبرل فیشزم کی ٹرم بہت بیہودہ اور بیکار. لیکن ایک بات جو ہے، جو مطلب میرا اپنا تجربہ ہوا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گی، جس میں آپ ایک سیریس رائٹر کی پرابلمز دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے، یہ رومی کے چکر میں، کیونکہ وہ حضرت علی پر بہت لکھتے تھے اور پسند محبت کرتے تھے، تو میں نے بھی پڑھنا شروع کیا اور مجھے حضرت علی کا ایک خط نظر آیا. حضرت علی کا دیکھا، میں نے ڈھونڈا، کیونکہ میں سنی بیک گراؤنڈ کی ہوں، ہمارے گھر میں تو نہیں تھی نہج البلاغہ، مگر پھر بھی تھی کیونکہ سندھی میں موجود تھی، میرے شوہر کی تھی. تو جو میں نے اس میں خط پڑھا تو میں بے حد حیران ہو گئی اس خط کو پڑھ کر. اس کی پہلی کلوز مجھ کو یہ نظر آئی جو حضرت علی نے کہا، وہ یہ تھا، وہ خط ہے مالک بن اشتر کے نام، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہ مصر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو ہے بن اشتر کو گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے لکھا، اے مالک بن اشتر، جہاں تم جا رہے ہو وہاں کچھ لوگ تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور دوسرے یعنی مسلمان، اور دوسرے وہ جو تمہاری طرح اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں. ان میں جو خرابیاں ہیں وہ تم میں بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ساتھ سلوک کرے. اچھا، یہ الفاظ آج سے 1400-1500 برس پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھے خط میں، اور پورا خط جو گورننس کے بارے میں تھا. تو میں تو ریئلی میری آنکھیں پھٹ گئیں، اور میں نے کہا یہ بات ہمیں کبھی کسی نے کیوں نہیں بتائی. حضرت علی کے بارے میں کیا سنا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار چلائی اور اتنوں کے سر ادھر اڑائے اور در خیبر اٹھ کھا، یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ خیالات. لہٰذا میں نے وہ اس پر فوراً اس کو نیٹ میں ڈالا، اپنے امریکن دوستوں کو بتایا. میں اس زمانے میں گئی ہوئی تھی امریکہ میں، وہیں ٹھہری ہوئی تھی. جب میں نے یہ پڑھا، آپ یقین کیجئے کہ اس بات پر کہ میں نے جو ہے وہ حضرت علی کے اس لیٹر کی تعریف کی، مجھ پر جو جوتے پڑے ہیں اس کے گواہ رضا رومی بیٹھے ہیں. اس قدر لوگوں نے، یعنی کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا فہمیدہ کوئی یہ ہو گیا اور مذہبی ہو گئی اور کفن کے دام کھڑے کرنا چاہ رہی ہے اور دیکھ لیجئے کہ کیا ہو گیا ہے. تو یہ ایک رویہ بالکل ایک ایسا موجود تھا، یعنی یہ بھلا دیا انہوں نے کہ میں نے کن چیزوں کی تعریف کی. تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کیا ہے. میں گوتم بدھ کے کسی قول کی تو تعریف کر سکتی ہوں اور یہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن حضرت علی کا کی بات جو مجھے لگی، تو بیکاز آئی ہیپن ٹو بی بورن
تو دو طرف سے اٹیکس تھے. ایک تو یہ کہ تم نے ایسا کیوں کہا, دوسرے یہ کہ بھائی سنیوں نے جو میری پیچھا لیا کہ یہ تم نے کیا کر دیا, اور باقی کے 3 خلیفہ کہاں ہیں, اور ان کا کیوں نہیں لکھا. میں اتنی مصیبت میں پڑی. اب یقین جانے میں نے اپنا ای میل ایڈریس چینج کر دیا, اس لیے کیونکہ لشکر جھنگوی اور فلانے اور ڈماکے سب لوگ جو تھے وہ مجھے پیچھے میں کس مصیبت میں پڑ گئی. لیکن دیکھیے یہ بھی ایک رویہ ہے بالکل جس کا کہ میں شکار بنی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. Let's have the final word from you. نہیں, نو فائنل ورڈ. اب میرے خیال میں یہ جو ہے بیسکلی بات ساری اب ہماری جو یہ شرنکنگ اسپیس کی بات ہے, جس کے بارے میں ہمیں بہت مطلب فکر مند ہونا چاہیے, کیونکہ وہ واقعی وہ جیسے کہ ابھی زاہدہ نے بات کی سلمان تاثیر کی اسیسینیشن, ہم لوگوں نے ان کو ٹریبیوٹ پے کیا لاہور میں. باہر ممتاز قادری کے ہزاروں حمایتی ان کی رہائی ڈیمانڈ کر رہے تھے گورنرز ہاؤس کے باہر, اور ہم الحمرہ کے اندر یہ پرفارمنسز کر رہے تھے بلا اور دارا کی, کیونکہ دارا واز آلسو ایکسیکیوٹیڈ فار بلیسفیمی, اینڈ بلا کی جو نماز جنازہ تھی وہ قصور کے مولویوں نے انکار کر دیا تھا, بلکہ ان کی مطلب ان کو دفن ہونے کی بھی اجازت نہیں دی تھی قصور کے قبرستان میں. تو پیرللز وہ ویری آبویس. اٹ واز اے جنرل پبلک آڈینس, اٹ واز ناٹ اے کنورٹڈ آڈینس, مطلب عام لوگ جو کا کے پلیز دیکھنے آتے ہیں وہی تھے, اور انہوں نے اس بات کو میرے خیال میں سمجھا. تو یہ پھر ادب کی, لٹریچر کی, کیونکہ یہ دونوں اوریجنل پلیز تھے, مطلب یہ پاور ہے. لیکن یہ اسپیس جو شرنک ہو رہی ہے اس کا کیا کیا جائے. میرے خیال میں ہمیں مطلب خوف تو ہے. ابھی دیکھیں شہری رحمان نے اپنا وہ بل ودرا کر لیا. کیا کریں, مطلب کتنے لوگ اسپیشلی جو سچ بول رہے ہیں, سچ کے متلاشی ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گی کہ یہ لٹریچر ان دا ٹائم آف ایکسٹریمزم, مجھے یاد آئے کہ یہ صرف ان دا ٹائم آف ایکسٹریمزم کی بات نہیں ہوتی. یہ انتظار صاحب بیٹھے ہیں, انتظار حسین صاحب نے مجھے بہت سال پہلے ایک کہانی کا, غلام عباس کی ایک کہانی دھنک کا ذکر کیا تھا, جو کہ انہوں نے 60s میں لکھی تھی, جب پاکستان میں ایک خاصا لبرل ایٹماسفیئر تھا, اور وہ کراچی میں ہی بیسڈ کہانی تھی. اور اس وہ کہانی اتنی پروفیٹک تھی, اس کا ڈرامہ بھی ہم نے پھر کیا ہوٹل موہنجو داڑو کے نام سے. اور وہ بالکل ہو بہو ٹو دا ایکچوئل ٹائم فریم, ٹو واٹ از ہیپننگ ان پاکستان ناؤ. یہاں تک کہ اس کو اگر ہم نے 3 سال 4 سال پہلے کیا, اور اب اس میں جس قسم کا کہ یہ جو سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, اور یہ جو اب طالبان اور ان کی آپس میں جو گٹھ جوڑ بن گیا ہے, مطلب بہت ہی مضبوط قسم کا اور بہت ہی ایک خوفناک قسم کا, وہاں تک انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے. تو یہ لٹریچر کا پاور ہے, اور ادب کا یہ پاور ہے کہ ایک گریٹ رائٹر نے جو 60s میں کہانی لکھی, وہ مطلب اتنے سال تقریباً ایک آدھی صدی بعد وہ بالکل مطلب ٹو دا ڈاٹ وہ اٹ از بینگ پرووڈ کریکٹ. اور وہ ایکسٹریمزم کا ٹائم نہیں تھا, لیکن شاید ایسے رجحانات انہوں نے ہمارے معاشرے میں تب دیکھے which were going to lead us to that. He was aware of it, being a creative person, being a great writer, but we were not aware of it. And I think the need of the time is that each of us, whether we are creative or not, I mean, I think every human being is creative in his own way, we have to be aware of what is happening to us, and how we who want to discuss things, who want to talk, who want to search for the truth, how we have to safeguard this very shrinking space where we can actually express the truth and search for the truth. Thank you. جی میں صرف یہ عرض کروں گی کہ یہ جو ابھی مدیحہ نے بات کہی شرنکنگ اسپیسز کی, تو یہ لکھنے والوں کے لیے نہیں شرنک ہو رہی ہے, یہ آپ سب کے لیے شرنک ہو رہی ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. اور جہاں تک فہمیدہ نے ابھی مولا علی کا ایک خط کا حوالہ دیا, وہ میں نے بھی اتفاق سے پڑھا ہے, لیکن میں ان سے عرض کروں گی کہ ابھی 2 مہینہ پہلے یہ سلمان تاثیر کے قتل سے پہلے ایک سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کا, جو کہ قاضی حسین احمد کی صاحبزادی ہیں اور ممبر بھی ہیں, ان کا ایک مضمون چھپا تھا 3 قسطوں میں بلاسفیمی کے حوالے سے. وہ پڑھ لیں اور پھر ان سے کسی وقت گفتگو ہوگی. شکریہ. بہت شکریہ. پیچھے خاموشی کروا دیجیے 10 منٹ میں. اب ہم سوال جواب کا سیشن کرتے ہیں, لیکن
اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ادب کے بہت ہی نامور ہستیاں جو ہیں اس سائٹ پہ موجود ہیں، اور سب سے پہلے میں ان کو ان سے سوال تیار ہو گئے اور پورا ماحول یہ تھا واہ واہ کیا بات ہو گئی. اس دور میں یہ کتاب انتظار حسین صاحب نے جو لکھی وہ یہ تھی کہ چگئی اور جہاں ہندوستان میں ہوا تھا وہاں کے مور چلے گئے وہاں سے، وہاں پر پرندوں کا اب کیا ہوا، کوئی پرندے وہاں پر نہیں بولنے والے. میرے خیال میں ایک ادیب کا جو رول ہو سکتا ہے ان ٹائمز آف ایکسٹریمزم، وہ سب سے زیادہ ہمارے انتظار حسین صاحب نے کہا تھا، اینڈ لیٹ اس گیو ہم اے بگ ہینڈ فار دیٹ. بہت خوب. انتظار صاحب اگر آپ سے درخواست ہے کہ اچھا ویسے مجھے نہیں معلوم، فہمیدہ کہہ رہی ہیں کہ ادیبوں نے ہار پھول پہنائے تھے اور بہت جشن منایا تھا ایٹمی دھماکے پہ. مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نے 21 کالم اس کے خلاف لکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستانی خودکشی کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے آپ تو نہ کریں. تو یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس ادیب نے ہار پھول پہنائے تھے. بہت سے تھے ویسے، آپ اس کی باتیں لے کے چلیے. آپ تو کچھ کہیے پلیز. باتیں تو بہت سی ہیں. مثلا ایک خاتون ہے جو کہ اس وقت ملتان یونیورسٹی میں جو زاہدہ اور میرے کالم کے اوپر تھیسس لکھ رہی ہے. اس نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو کبھی تھریٹ موصول ہوئے کالم کے اوپر؟ تو میں نے کہا کہ کیا کبھی کی بات نہیں ہے، اکثر یہ کام ہوتا ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ گولی آپ کا انتظار کر رہی ہے جن لفظوں سے آپ نے یہ لکھا ہے. یہ بات تو ایک طرف ہے. فہمیدہ نے ذکر کیا اس یہودی کے کچھ سوٹیاں مارنے کا. ہمارے ہاں تو سوات میں عورت کو سوٹی مارنے پہ جو فلم بنائی گئی اس عورت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس بجائے اس کے علاوہ کہ وہ عورت جس کو سوات میں الٹا لٹا کے برقعے سمیت سوٹیاں ماری گئیں اور اس کو زندہ درگور کرنے کی کوشش کی. ہمارے ہاں تو لکھا گیا سب کچھ. جو 7 عورتیں زندہ درگور جعفر آباد میں کی گئیں اس پہ بھی ایکسٹریمزم نے یہ کہا اور اس شخص کو وزیر بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہماری روایت ہے. تو ہمارے ہاں تو اس سب چیزوں پہ لکھا جا رہا ہے. یہ لمبی بات ہے، جیسے انتظار صاحب نے کہا اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی بات دیکھنے کی ہے کہ 60% جو لٹریچر دکانوں پہ موجود ہوتا ہے وہ اسلامزم پہ ہے اور اس میں آپ کو گناہوں سے بچنے اور دوزخ میں نہ جانے سے بچنے طریقے سکھائے جاتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ حریقہ جو ہیں ان کے وہاں لے جائیے مائک کونے میں پلیز. ان کا اوپس. جی ایک تو عائشہ صدیقہ میرا نام ہے جی. ایک دو سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسٹریمزم جب بھی ہم کہتے ہیں یا فینیٹسزم جیسے کہ فہمیدہ ریاض صاحبہ نے کہا تو وہ صرف مذہب سے لنک نہیں ہوتا، اس کی سیکولر شکل بھی ہوتی ہے جو کہ کراچی والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. صحیح کہہ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے نا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا آپ زبردستی جو رائٹر سے لکھوا سکتے ہیں نہیں لکھوا سکتے. دیکھیں آپ جو دونوں خواتین بیٹھی ہیں جو بہت آڈینس میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ تو خوابوں کے صورت گر ہیں اور خوابوں کے صورت گر جو ہیں دے ہیو ٹو کیپ پیس ود دا پولیٹیکل کنڈیشن اینڈ سچویشن ان اے پرٹیکولر ایرا ان اے پرٹیکولر ٹائم. مجھے اچھی طرح یاد ہے جی کہ جب میں نے 1992 میں اپنی والدہ جمیلہ ہاشمی کے یاد میں ایک کروائی تھی تقریب اور سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پہ لیکچر رکھوایا تو ادیبوں کی کمیونٹی سے ایک اعتراض آیا کہ جمیلہ ہاشمی کا کیا تعلق ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ جی اگر آپ کو لٹریچر اور سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کے امبیلنسز کا رشتہ نہیں پتہ تو لگتا ہے آپ نے کچھ نہیں پڑھا. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہمارا جو ادب ہے جو جتنا میں نے پڑھا ہے
آپ لوگوں کو, آپ کے دوستوں کو, اس نے وہ پیس جو ہے وہ نہیں رکھی, وہ ریپرزینٹیو نہیں ہے. اور صرف ایک آخری چلتے پوائنٹ جی, ایکسٹریمزم کا ادب پہ جو اثر ہے اس کا تو ہم ذکر کرتے ہیں, لیکن جب ادیب بکنے لگے پوسٹ کے لیے, گاڑیوں کے لیے اور پلاٹ کے لیے, تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو یہ ہوتے دیکھا بھی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں صدیق. بات یہ ہے کہ ہم ادیبوں کو کوئی مافوق الفطرت تو لوگ نہیں سمجھتے. ابھی زاہدہ کہہ رہی تھیں کہ کس نے بھارپور پہنا تھا, آپ اخبار نہیں پڑھتی کیا؟ بھائی انہوں نے, جمیل الدین عالی صاحب اس کے سرغنہ تھے, اور کافی لوگ تو کراچی میں جمع ہوئے تھے, اور انہوں نے اور بھی کہیں تھے, کئی لوگ تھے. اب یہ کہ وہ بہت اچھے ادیب ہیں یا نہیں ہیں, مگر ان کو تو مانا جاتا ہے, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی محبوب ترین ادیبوں میں شامل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بھئی دیکھیے کہ ادیب بک جاتے ہیں, اور دوسرے لوگ بھی ایسے ہی شاید ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک اچھے ادیب جو ہیں وہ نہیں بکتے ہیں, بک ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر دے آر سو کلوزلی اٹیچڈ ٹو دیئر انر سیلوز. آپ فیض صاحب کی مثال دیکھیے, آپ فراز کی مثال دیکھیے, آپ دوسروں کے, حالانکہ فراز نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا, بے نظیر بھٹو کا زمانہ تھا, تو ان سے کہا, ہم دونوں بیٹھ کر کہیں باتیں کر رہے تھے, میں نے کہا کہ فراز کچھ بھی نہیں لکھا جا رہا. کہنے لگے, کتنی پیاری بات کہی تھی, کہنے لگے ہم وہ کہنا نہیں چاہتے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے کتنی وہ کہنا نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا, اتنی مصیبت مشکلوں سے آئی, تو وہ کہنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ پہلے ہی ان کے گتیں ایسی نظر آ رہی ہیں, حلیہ اپنا خراب, مگر ان پہ اٹیک بھی اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا ادیب میرے خیال میں